بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے ہے، اور خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے ایک ٹیسٹ ہمارے پاس آتا رہتا ہے اکثر، جس میں ایسٹروجن لیول نارمل نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ ہائی ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سیکس ہارمون ہے۔ جیسے مردوں کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، یعنی مردوں کی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں یا مردوں کے اندر جو یعنی سیکس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا باقی معاملات ہوتے ہیں وہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک ہارمون ہوتا ہے، جو سیکس ہارمون ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ایسٹروجن ہی ہوتا ہے۔ ایسٹروجن کا سب سے بڑا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ پیوبرٹی کے مطابق ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب کسی بھی بچی کو پیوبرٹی ہوتی ہے، اس کی جو سیکنڈری سیکسول کریکٹرسٹک ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، وہ اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یعنی جب بچی جوان ہوتی ہے، اس کے جو بریسٹ پیدا ہوتے ہیں، بریسٹ کی جو گروتھ ہوتی ہے، اس کے جو پیوبک ہیئرز ہوتے ہیں، اس کی جو آواز میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے جو ہپس میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ویجائنل جو چینجز ہوتی ہیں، اس کی اووری کے اوپر جو فنکشن ہوتا ہے، اس کے جو یوٹرس کے اوپر فنکشن ہوتا ہے، یعنی یہ جو تمام قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، مینوپاز کے جو مسائل ہوتے ہیں، یہ جو تمام قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ایسٹروجن ہارمون سے ہی کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسٹروجن ہائی ہوگا تو اس خاتون کو مینسز نہیں آئیں گے، اس کو مینسز نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے ایگ نہیں بنے گا، ایگ نہیں بنے گا تو ایگ ریلیز نہیں ہوگا، پریگننسی نہیں ہوگی۔ جب پریگننسی نہیں ہوگی تو ہارمون کی خرابی کی وجہ سے فیبرائڈ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو مینوپاز کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہارٹ فلیشز کا مسئلہ ہوگا، پری مینوپاز ہو سکتا ہے، اس کو فیبرائڈ کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی اووریز میں سسٹ بن سکتی ہیں۔ یعنی اس کی جو باڈی کے اندر جو خواتین ہونے کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے، وہ تمام قسم کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد کا ایسٹروجن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کو گائنوکومیسٹریا ہو سکتا ہے۔ مردوں میں بھی یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ ایسٹروجن جو ہارمون ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ مینسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، ایگ کی سائز بڑھاتا ہے، ایگ کو ریلیز کراتا ہے، اور پریگننسی کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب پریگننسی ہوگی، جب پریگننسی آگے چلے گی، یعنی اس کے جو تمام جو مہینے ہوتے ہیں اس میں ایسٹروجن کا بھی بڑا کردار ہے۔ اچھا، جو ایسٹروجن کا باقی کردار ہے اس میں اگر کسی کا ایسٹروجن لیول ڈسٹرب ہے، یا تو خاتون کو مینسز کم آئیں گے یا بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، مہینے میں 2 دفعہ ہو سکتے ہیں، اس کو پی سی او کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو بارشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی جو اسکن کے مسائل ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، دیکھیں خوبصورتی بیوٹی بھی یعنی ایسٹروجن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی عورتوں کی خوبصورتی جو ہے مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا ایسٹروجن لیول اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسٹروجن جو اسکن کے اوپر بھی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہارمون ہوتا ہے یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بونز کی ہیلتھ ہوتی ہے اس پہ بھی کام کرتا ہے۔ جن خواتین کو مینسز بند ہوتے ہیں یا مینوپاز ہوتا ہے، ان کو ہڈیوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ بانجھ پن بھی پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایسٹروجن لیول ہائی ہوگا تو بانجھ پن تو لازمی ہوگا۔ اس کی جو رینج ہوتی ہے یہ مختلف ایج کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ یعنی مینسز سے پہلے اور ہوگی، شادی سے پہلے اور لیول ہو سکتا ہے، مینسز کے دوران یا پریگننسی کے دوران اور ہوگا، مینوپاز کے وقت اور ہوگا۔ اگر آپ کا ایسٹروجن لیول ڈسٹرب ہے، نارمل نہیں ہے، یعنی زیادہ تر آپ کا ہائی ہے، تو اس میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ایک تو آپ ایسٹروجن کی پوٹینسی دیں گے 1 ایمپاور میں،
اس کے علاوہ آپ علامات کے مطابق لیکسس استعمال کر سکتے ہیں، سیپیا استعمال کر سکتے ہیں، فولیکولینم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پلساٹیلا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دوائیوں کا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ نے ایسٹروجن اس خاتون کو دینی ہے جس کا سیدھا رپورٹوں کے اندر ایسٹروجن آئی ہے۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، مجھے پری مینوپاز کا مسئلہ ہے، میری عمر 35-40 سال ہے، مجھے بی پی کا بھی مسئلہ ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، تو اس کو آپ لیکسس دیں گے۔ اگر اس کی ایج 40 سال سے کم ہے اور وہ کہتی ہے مجھے مینسز کم آتے ہیں، مجھے رونا بھی آتا ہے، نرم مزاج کی وہ مالک ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن ہی پلساٹیلا والی ہے، اس کی لمحات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو آپ پھر پلساٹیلا دیں گے۔ اگر ایک خاتون ہے جس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے یعنی وہ مرد نما عورت ہے، اس کو ہارمون کے اور بھی ہارمون ڈسٹرب ہیں، اس کو مینسز صحیح طرح نہیں آتا، چہرے پہ چھائیں ہیں، چہرے پہ دانے ہیں، پتلی سوکھی ہے، بریسٹ چھوٹے ہیں، تو اس کو آپ سیپیا دیں گے۔ فولیکولینم ان عورتوں کو دیں گے جن کے فولیکلز کے مسائل ہیں، یعنی ایگ سائز بہت کم ہوتا ہے، ایگ میچور ہی نہیں ہوتا، ایگ ریلیز ہی نہیں ہوتا۔ ان دوائیوں کا تھوڑا فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ٹنکچر میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اشوکا کیو جو ہے وہ ایسٹروجن لیول کو بہترین ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ باقی علامات کے مطابق مینسز کم ہے تو سنیشیو دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ چند ایک دوائیاں ہیں جو ایسٹروجن کو بہترین ٹھیک کرتی ہیں۔ بڑی دوائی تو خود ایسٹروجن جو ہارمون ہے اس کی پوٹنسی جو ہوتی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جب تک ہم ٹیسٹوں کو نہیں دیکھیں گے، پیتھالوجی کو نہیں دیکھیں گے، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں تو ہمارے پھر رزلٹ صحیح نہیں ہوں گے۔ آپ تمام ہارمونز کو فوکس کریں، تمام رزلٹ کو فوکس کریں، کازیٹیو فیکٹر کو دیکھیں، اس پہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عام طور پہ عورتیں کہتی ہیں مجھے ہڈیوں کا درد ہے، میرا بلڈ پریشر آئی ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہو گیا، میری ٹینشن بہت ہوتی ہے، مجھے سر درد ہوتا ہے۔ یہ جو تمام قسم کے علامات ہیں یہ ایسٹروجن ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔